لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ موبائل نہ ہوا جنت کا ٹکٹ ہو گیا، کوئی کام کرنا دھرنا ہے نہیں، بس موبائل لیے جاؤ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس مدرسہ عثمانیہ سے اس سال 2 بچوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور بہت سی بچیوں نے اور بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ قرآن پاک جس کو صحیح پڑھنا آ جائے اور قرآن سینے میں محفوظ ہو جائے، اس سے زیادہ عزت کی چیز آدمی کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور بہت ہی زیادہ عزت والا کلام ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جس چیز کی نسبت قرآن پاک سے قائم ہو جاتی ہے، اس چیز میں بھی عزت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کاغذ ہے، یہ کاغذ بہت سی جگہ استعمال ہوتا ہے، کہیں بچھایا بھی جاتا ہے، کہیں چپکایا جاتا ہے، کہیں کاپی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں اخبار میں استعمال ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اسی کاغذ پر قرآن پاک کے حروف لکھ دیے جائیں، چھاپ دیے جائیں،
تو یہ کاغذ اتنا عزت دار ہو جائے گا کہ بغیر وضو اسے چھونا جائز نہ ہوگا، حالانکہ ہے کاغذ، مگر نسبت ہو گئی قرآن کی تو اس میں عزت آ گئی۔ کپڑا ہے کپڑا، ہم کپڑا پہنتے بھی ہیں، کپڑا بچھاتے بھی ہیں، اور کپڑے کو نہ جانے کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، کپڑے کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اسی کپڑے کا اگر قرآن کا جزدان بنا دو تو اس کپڑے میں بھی عزت آ جائے گی کہ بھئی قرآن سے اس کی نسبت جڑ گئی۔ ہماری مائیں بہنیں اس جزدان کو جب یہ میلا ہو جاتا ہے، جب دھونے کا نمبر آتا ہے تو نالی میں پانی نہیں بہاتی کہ جزدان کا پانی ہے، اسے کیاری میں ڈالو تاکہ بے عزتی نہ ہو جائے۔ تو یہ کپڑے میں عزت آئی قرآن کی نسبت کی وجہ سے، حالانکہ کپڑا تو بھائی کپڑا ہے، ایسے ہی لکڑی ہے لکڑی، اس کی ہم کرسی بناتے ہیں، تخت بناتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ لکڑی بے جان چیز ہے، لیکن اس کی رحل بنا دو قرآن رکھنے کے لیے تو اس رحل میں بھی عزت آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن سے اس کا واسطہ اور نسبت جڑ گئی۔ تو جب ان بے جان چیزوں میں عزت آئے گی قرآن کی نسبت سے، تو جو انسان جاندار ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، سمجھدار ہے، جب اس کے سینے میں قرآن آئے گا تو بتاؤ اس انسان کی عزت ہوگی کہ نہیں اللہ کی نظر؟ بتاؤ اس انسان کا مرتبہ بلند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ یہ کہا جائے گا کہ نہیں کہ اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اللہ نے اسے اس دولت سے نواز رکھا ہے، بتائیے اس کو عزت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جب اللہ تعالیٰ عزت والا ہے تو اللہ کا کلام بھی عزت والا ہے، اور اللہ کا کلام جس سینے میں اتر جائے وہ سینہ بھی عزت والا ہے۔ اور یہ ایسی نعمت ہے میرے بھائیوں کہ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، قبر میں بھی عزت ملے گی، اور میدان حشر میں جب پہنچیں گے کروڑا کروڑ اربہ ارب کھربہ کھرب لوگوں کا مجمع ہوگا، تمام اولین آخرین سب جمع ہوں گے، جنت پر سیڑھی لگا دی جائے گی، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر ایک دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین آسمان کا فاصلہ، اس میں سیڑھی لگے گی، لفٹ لگے گی، چلتی ہوئی الیکٹرانک سیڑھی لگے گی۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے قرآن دنیا میں پڑھا کرتے تھے، جہاں تمہاری قرأت ختم ہوگی وہی تمہاری منزل ہے۔ بتاؤ 30 پارے کا حافظ پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچے گا، اور جنت کے کس درجے پہ پہنچے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ ایسی نعمت ہے جس سے کوئی مسلمان محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سب کو حافظ ہونا مشکل ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ ہر آدمی حافظ بن جائے، لیکن قرآن کا پڑھنا
کم از کم ناظرہ پڑھنا اور صحیح پڑھنا۔ ناظرہ بھی یہ نہیں کہ بس تو چل میں آیا یا بیتے سے کی طرح پڑھ دیا، مجہول پڑھ دیا۔ صحیح پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ اس لیے جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، جنہوں نے ناظرہ کیا ہے، وہ تو مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن ایسے ہمارے بھائی، ایسی ہماری بہنیں جنہوں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا اور مکمل نہیں کیا، وہ اب ارادہ کر لیں کہ بھئی اب پڑھیں گے قرآن، کیونکہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ سرکار کے ہاں تو پڑھنے کی عمر ہوتی ہے جی 14 سال سے پہلے کر لو 10ویں پاس، کری جائے کہ نہ کری جائے، مگر قرآن پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک مدرسے میں، جھارکھنڈ کے مدرسے میں 65 سال کے ایک آدمی نے فارم بھرا قرآن پڑھنے کے لیے کہ میں قرآن پڑھوں گا مدرسے میں داخل ہو کے۔ تو آج اگر کوئی جوان ہو گیا تو شرمائے نہیں، مدرسے میں جائے، مدرسے والوں سے بات کرے، اگر وہ 6 گھنٹہ نہیں دے سکتا آدھا گھنٹہ دے دے، اپنا کام بھی کرے اور قرآن بھی پڑھے۔ مدرسے والوں سے ہم گزارش کریں گے کہ بالغوں کے لیے الگ سے ایک سسٹم بنایا جائے کہ بھئی تم جس وقت بھی آؤ تمہارے لیے پڑھانے والا تیار۔ بہت بڑی خدمت ہے۔ ماں بہنوں کے لیے بچیوں کے مدرسے میں انتظام ہو، جب تم گھر کے کام سے فارغ ہو آ جاؤ، پڑھانے والیاں موجود ہیں تمہیں پڑھائیں۔ ایک ماحول قرآن کے پڑھنے کا ہمارے معاشرے میں بننا چاہیے۔ اگر قرآن کی رسی ہمارے ہاتھ سے چھٹ جائے گی میرے بھائیوں، تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ رسی پکڑی رہنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، پتنگ ہوتی ہے، پتنگ کب تک قابو میں رہتی ہے؟ جب تک اس کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے تو پتنگ قابو میں ہے، اور اگر ڈور کٹ گئی یا ڈور ہاتھ سے چھٹ گئی تو کہاں پتنگ کہاں آدمی، کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کی بقا کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کی ڈور پکڑے رہیں، اس کے پڑھنے کا پڑھانے کا سلسلہ ہمارے معاشرے میں جاری ہو۔ آج یہ 2 بچے حافظ ہوئے، ہمارے دل میں جذبہ ہو کہ جلد ہی وہ دن آئے کہ ہمارے بچے حافظ بنے، ہمارے پوتے حافظ بنے، نواسے حافظ بنے، بھتیجے حافظ بنے، بھتیجیاں حافظ بنے، بھانجے حافظ بنے، بھانجیاں حافظ بنے، ماحول بن جائے قرآن پڑھنے کا۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، کہیں پہلے سے چل رہے ہیں، کہیں نئے قائم ہو رہے ہیں۔ جب تک یہ مدرسے چلتے رہیں گے، قائم ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، چونکہ یہ سرچشمے ہیں، یہ ستون ہیں، یہ قلعے ہیں۔ اسی لیے ہمارا دشمن آج سب سے زیادہ ہمارے اوپر بری نظر رکھے ہوئے ہے کہ بھئی انہیں مٹا دو تو یہ خود بخود مٹ جائیں گے، تو ہمیں انہیں مٹنے نہیں دینا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اپنے مدرسوں کی، اپنے اداروں کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی ترقی میں ہمارا حصہ ہو، زیادہ ہو کم ہو، جیسے بھی ہو سکے ہم تعاون کریں، یہ تعاون ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب اللہ کے دربار میں جائیں گے،
جو بھی آپ نے تعاون کیا ہوگا خیر کے کام میں، مدارس کے کام میں، مساجد کے کام میں، اس کا اجر و ثواب چٹے کا چٹا لگا ہوا ہوگا۔ آپ کو حیرت ہو جائے گی کہ یہ کہاں سے آیا اتنا، اور پتہ چلے گا کہ تم نے جو رسید کٹوائی تھی اس کا اجر ہے۔ تو آدمی سوچے گا کہ یار کیوں کم کٹوائی، کچھ زیادہ کٹوا لیتا تو اور چٹا لگ جاتا۔ مگر وہ زمانہ کٹوانے کا نہیں رہے گا، وہ تو آج ہے۔ آج جو دے دیا وہ کل کام آئے گا۔ کل دینے دلانے کا مسئلہ نہیں ہے، کل تو اجر و ثواب ملنے کا معاملہ ہے۔ آج عمل ہے، کل جزا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان اداروں کی قدر کرنی ہے، مدارس کی قدر کرنی ہے، بچوں کو بچیوں کو دین سکھلانا ہے، بڑوں کو دین سکھلانا ہے، ماحول دینداری والا بنانا ہے۔ اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن حفظ کیا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا انہیں مسلسل پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کے تمام منصوبوں کو کامیاب فرمائے، سبھی معاونین منتظمین کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ دعا کرنی ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، ناراضگی سے غضب کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس مدرسے کے لیے خیر اور برکت اور ترقی کے فیصلے فرما، سبھی معاونین کو اجر جزیل عطا فرما، منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما، طلباء کو علم نافع عطا فرما، تمام معلمین معلمات کو ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما۔ الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد فرما، ان کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمن پر غلبہ نصیب فرما، جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کو چن چن کر کے ہلاک فرما، انہی کے ہتھیاروں سے ان کی ہلاکت کے فیصلے فرما، ان کی تمام تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ فرما، ان کے تمام شر انگیز منصوبوں کو ناکام فرما، انہیں خائب و خاسر اور ذلیل اور رسوا فرما، اور دنیا اور آخرت کی تمام سختیوں سے انہیں دوچار فرما، اور ان کے شر اور تسلط سے ہمیں اور پوری امت کو نجات عطا فرما۔
ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ امن و امان قائم فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، اسلامی شعائر کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، تمام تنظیموں کی جمعیتوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ بھی شر اٹھانے والے ہیں اور فتنہ کرنے والے ہیں اور نفرت پیدا کرنے والے ہیں، ان سب کو خائب و خاسر فرما، ذلیل و رسوا فرما، اور ان کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔